بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انفارمیشن۔ میرا آج کا موضوع ہے چھپکلی کو کیوں بنایا گیا ہے۔ تو ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ چھپکلی کو مارنا ثواب ہے یا گناہ؟ اس حوالے سے ایک واقعہ بھی ملتا ہے۔ تو چلتے ہیں۔ ایک آدمی نے حضرت علی سے پوچھا، چھپکلی کو مارنا ثواب ہے یا گناہ؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ دنیا میں کچھ مخلوقات ایسی ہے جو انسان سے ناخوش ہے۔ انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان ضرور دے گی، تو ان کو مارنا گناہ نہیں ہے۔ تو وہ آدمی دوبارہ کہنے لگا کہ اس کے خاندان نے انسانوں سے دشمنی کیوں لی ہے؟ تو آپ نے عرض کی کہ انسان کے زمین پر آنے سے پہلے اس دنیا میں چھپکلیاں ہر طرف رہتی تھیں۔ ان کی آبادی بھی بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے زمین کو دوزخ کی طرح بنا دیا تھا۔ انہوں نے دوسری مخلوقات پر بڑا ظلم کرنا شروع کر دیا، تو اللہ نے ان پر اپنا عذاب نازل کر دیا اور ان کو جہنم کے دہانے میں دھکیل دیا، ان کو دنیا پر ختم کر دیا گیا۔ مگر اس میں خاندان کی چھوٹی نسل کی جو چھپکلیاں تھیں وہ زمینوں کے سوراخوں میں پناہ لے لی۔ اس طرح یہ چھپکلی بچ گئی۔ اس طرح انہوں نے انسانوں سے نفرت کرنے لگی، یہاں تک کہ حضرت آدم کا دنیا میں اتارا گیا۔ شیطان نے بھی اس کے دماغ میں وسوسہ ڈال دیا کہ تمہاری نسل کو حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو بسانے کے لیے ختم کیا گیا ہے۔ تو اس طرح اس خاندان کی نسل نے انسانوں سے نفرت کرنی شروع کر دی اور کوشش کرتی رہی کہ انسانوں کو نقصان دے سکے۔ اور یہ واحد نسل ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا تو اس نے بڑی خوشی منائی۔ جب تمام کائنات کی مخلوقات آگ بجھانے کی کوشش کر رہی تھی تو اس نے ہوا کو آگ دینے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اور پھونکے مارنے شروع کر دی۔ تو اللہ پاک کو اس کا عمل یہ ہرگز پسند نہ آیا، تو اس کو گھر سے نکالنے اور مارنے کا حکم دے دیا گیا۔ ایسا کرنے پر انسان کو ثواب ملتا ہے، اس لیے اسلام میں اس واقعے کی وجہ سے اس کو مارنے کا کام ثواب کہا گیا ہے۔ چھپکلی ایک موذی جانور ہے، اس میں زہر بھی ہوتا ہے۔ حضور نے ان کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ حضور نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ باحوالہ صحیح مسلم حدیث 2238۔ گرگٹ بھی اسی نسل میں آتا ہے۔ ایک حدیث سے مزید کہا گیا کہ یہ نسل حضرت ابراہیم پر آگ پھونکنے میں ملوث تھی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3259۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے یہ کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے چھپکلی کو پہلے چوٹ میں مار دیا تو اس کو 100 نیکی کا ثواب ملے گا، اسی طرح دوسری چوٹ میں اس سے کم ثواب ملے گا، اور تیسری چوٹ میں جو اس کو مارے گا اس کو دوسری سے کم ملے گا۔ ایک روایت میں مزید ہے کہ جس نے پہلی چوٹ میں مار دیا اس کو 70 نیکی کا ثواب ملے گا۔ باحوالہ ابو داؤد صفحہ نمبر 411۔ المغیرہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا تھا، تو آپ نے پوچھا کہ ام المومنین، آپ نے گھر میں نیزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس نیزے سے آپ گھر میں کیا کرتی ہیں؟ تو فرمایا کہ ہم اس سے چھپکلی کا شکار کرتے ہیں، اس کو قتل کرتے ہیں۔ کہ حضور نے فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس نے آگ کو بھڑکانے میں کے لیے اپنی سانس سے ہوا دینی شروع کر دی تھی، تو اللہ کے نبی نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس کو مارنے کا ثواب صحیح مسلم کیوں کی ہے۔ ایک اور روایت اسلامی واقعے میں سے بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، جو مختلف احادیث بھی ہے آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ معلومات پسند ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، تاکہ میں آپ کی رائے کے مطابق اپنی ویڈیو اور معلومات کو مزید بہتر کر سکوں۔ مہربانی فرما کر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ آپ کا حامی و نگہبان ہو۔